بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاروں دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دیں اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا کہ اے فلاں فلاں جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گویا جو جانوروں کو کاٹ کر ریزہ ریزہ گولیاں رکھی ہوئی تھیں، گولیاں بن گئی تھیں، وہ اسی طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ بھی کہہ نہ سکتا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اور ان کو اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئی اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن اور مور کے سر میں مور کا بدن اور کوے کے سر میں کوے کا بدن اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسے ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص اور مخلص زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 سال کی تھی اور اس وقت حضرت سیرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر گٹو سالے کو حضرت سیرہ خاتون کلاوہ زرعی پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو نیک اور روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام دیا اور خیال کیا کہ 7 آدمی حالانکہ وہ فرشتے تھے ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں لے گئے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی اور ایک بچڑا گائے کا بچہ تلا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سیرہ 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم نے عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سیرہ خاتون وہی بچڑا جو انہوں نے بڑے لاڈ سے اور بیٹی کی طرح پالا ہوا تھا، اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی تھی اور اسے بے منزلہ فرزند کے اور بیٹے کے پالا تھا۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ اسی وقت حضرت نے وہ بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بادب کھانے لگے۔ حضرت سیرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا اچھا آپ لوگ اس کی قیمت کیا ادا کریں گے؟ مہمانوں نے عرض کی آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اسی کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنے کہنے کے بعد بولے آپ قطعاً ترس نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اور دوسرے کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بے صورت انسان بھیجے گئے۔ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بے وجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر اور رسول ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک بیٹا مبارک پیدا ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اسی وقت حضرت سیرہ خاتون کھڑی تھیں، اس بات کو سنتے ہی ہنس پڑیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی، اور پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سیرہ بولیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے خرابی کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اس کی تمام برکتیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگے اے سیرہ خاتون تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سیرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے یہ ہڈیاں بچڑے کی جو کہ بڑے تھال میں رکھی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو قم باذن اللہ۔ اس وقت یہ بچڑے کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر فی الفور ملا، وہ سوکھی درخت کی شاخ سبزہ ہوگی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگیں اور میوہ پھل اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سیرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سیرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز کی گئی اور اس کے میوے پھل، اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کہ یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے
کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا چار بانگ عالم میں تسلیم کیا جائے تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبود ان باطل سے منہ موڑے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد اور ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ حافظ، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے بعد عرض کی ابراہیم خلیل اللہ آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور رازنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روح گردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اس دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا۔ چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنے شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا، اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعدها حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے،
جب حضرت لوط علیہ السلام خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو آپ نے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے، یہ مہمان تو صاحب جمال اور کم سن ہے۔ خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں اس سے بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور بھی کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے، اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ فائدہ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد افعالیاں اور بد خوئیاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم لوطی تھی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوب رو اور نہایت حسین و جمیل ہیں، کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے وجہ خوف ان لوگوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فائدہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں زن و مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ قوم کے لوگ بولے، تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی اپنے خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کی خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ کریں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا
ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات رہے، پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔